الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء خالق إلا الله وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضران ایمانی اللہ کا شکر ہے کہ اس کریم اللہ نے بہترین موسم دے ساریاں کو جمعے دیاں فضیلتاں کو بیٹا اپنے نہ کرن دی مہلت نصیب فرمائی. یقیناً خدا شاہد ہے خوش نصیب ان وہ لوگ جڑے اللہ دے گھر کو آباد رکھتے ہیں. ہر انسان ان شاعری طرف ضرور دھیانی کریں دے جتنا عقل اور شعور رکھ دے اللہ دی جی میں وحدانیت ایمان رکھ دے اور ان دی عدالت بھی یقین رکھ دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جتنا مخلص ہوئے خدا نہ جی اللہ نے قرآن ارشاد فرمائے مخلصین اللہ الدین. تو میرے اگر دین دے نال مخلص ہیں تو خدا خود رحمان بھی تیرے نال مخلص. انسان اپنے آپ کو کیونکہ مولا متقیان نے ائمہ خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین انسان ہوئے اولاد آدم ہوئے جڑا تنہائی دے وچ اپنا محاسبہ کرے دیکھے جو میں اللہ نال کتنی محبت کرے نا ان دے رسول نال کتنی محبت کرے نا اور مولا امیر المومنین اور اولاد مولا امیر المومنین نال کتنی محبت کرے. ائمہ خدا علیہ السلام دی زندگی دا ہر پہلو کتنا میرے وجود وچ راسخ ہے اور کتنا راسخ نہیں. یہ بہت بڑی ہر بندہ اور خدا شاہد ہر بندہ اپنے آپ کو این دنیا تے علیحدگی پہ کرے یہ وہ اندازہ لا سکتا ہے کہ میں جنت کی طرف جا رہا یا جہنم کی طرف. اور جتنا حضرت انسان وہ خود علم ہے اتنا کسی اور کو علم. اس واسطے خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ تو بہتر جاندا ہے اور تیرا خدا بہتر جاندا ہے جو تو کیڑے مقام پہ اپنے آپ کو فائز کر دے. ہر انسان کو علم ہے تاکہ کوشش کی کرو جیسے علیحدگی بیٹھے کرو اپنا محاسبہ کی کرو. یہ محاسبہ کرنا یہ مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام کی سنت ہے. یعنی مولا تنہائی جمع میں نا ہزاروں قطار ہو میں نا اور اللہ دے نال مناجات کرے نا اور خود رات دی تاریکی رات دے اندھیرے دے وچ اللہ دی بارگاہ وچ مولا میرا بھی اپنے آپ کو پیش کر دے اور آنسو بہانا اور ٹھڈیاں آہ من قلت الزاد دیکھ کے فرما میرے اللہ جن تے میں آنا تیرے نال ملاقات کروانا وہ سفر بڑا طویل ہے لیکن حسنین دے باب الزاد رات ہو گئے. جب ایلی مولا جیسی ہستی ٹھڈیاں آواں بھر رہی ہیں تیرا میرا کیا حال ہو سکتا. اس واسطے اگر انسان کیونکہ آج کا نیٹ کا دور ہے اس نے برباد کر دیا سونی سنائی کو لوگ دین سمجھ اور ایک میں بڑا جملہ ادا کرنا ہے نوجوانوں واسطے اگر کوئی معرفت نبی اور رسول کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو جو میں پڑھا ہے اور میں کچھ سمجھا ہے وہ بندہ اس وقت تک معرفت نبی اور معرفت رسول حاصل نہیں کر سکتا
بہترین اللہ نے اندے واسطے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وسیلہ بنایا۔ اگر کوئی معرفت نبی کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کو سیرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھرپور وہ کو مطالعہ کرنا کہ معرفت نبی کیا ہے۔ اگر کوئی معرفت امام، معرفت ولی، معرفت مولا، معرفت حاکم، معرفت رہبر کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ حسین دے بچڑے شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر دی زندگی دا مطالعہ کرنا، اور جڑے مطالعہ کرے جی وہ معرفت امام کو پاگل سی، معرفت مولا کو پاگل سی، معرفت رہبر اور آقا کو پاگل سی، ورنہ مشکل ہے معرفت نبی حاصل کرنا اور معرفت امام کو۔ دیکھو اساں اتنے زیادہ محمد و بس نام لیوا ضرور، نام لیوا کا یعنی کہ قرآن ساری زندگی کو دی، رحمان و فرمان ساری زندگی کو دی، اور یہ کئی دفعہ بھی اساں تو قیدی آسے 14 دی سیرت دے، لیکن اساں اپنے آپ کو قیدی بنائے اپنے آپ کو بنا۔ اور میں ایک بہت بڑا جملہ اگر کوئی سمجھے، میں ایک عالم سامنے بیان کیا تو بہت زیادہ سراری آپ کہ بتا یقیناً، اور اس کی حالت غیر ہوئی کہ اصل لوگوں نے 14 کو رہبر سمجھنے کی بجائے اپنے آخر کو رہبر، اصل بجائے رسول اللہ کو نبی سمجھو ہاں، یعنی کہ اصل ہوتے ایمان تو رکھتے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن اصل لوگوں کی زندگی دے وچ اصل نبی اپنے آخر کو بنا بھی جو سر آخر فیصلہ کریں گے اصل بھائی ہوتی ہے، حالانکہ دھوکہ ہے۔ یہ چیز کو بیان کرنے کی خاطر مولا نے اور خدا شاہد ہے کربلا کا معرکہ اور کربلائی فلسفہ قربانی مظلوم کربلا انسان دے شہامت، انسان دی نفاست، انسان دی طہارت دا بہترین آئینہ ہے۔ اگر انسان درس گرنا چاہے بھئی اللہ نے کیوں بھیجا ہے، اللہ رب العزت نمائندگی نے سب کیا لیوان کی کوشش، حضرت انسان کی علم بھی جلے مولا فرمان لے یرغب المومن فی لقاء اللہ محقا، مولا فرمان ہے نا اگر جڑی بستی حضرت انسان رہتا ہے، جس معاشرے حضرت انسان رہتا ہے، اگر اس معاشرے دے بھی دین کوئی نہیں، حق کوئی نہیں آتا، باطل کو کوئی نہیں روکے گا، تو مولا نے شاید بہت بڑا جملہ ہے لے یرغب المؤمن، مولا فرمائے ایسے معاشرے دے بھی زندہ رہنا مومن پسند نہیں کرتا۔ یہ تو جہالت ہو جیڑی جگہ تے دین دا مذاق اڑایا جا رہا ہوئے، جتھا ظالم دا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہوئے، جتھا مظلوم دا حامی اور ناصر کوئی نہ ہوئے، لے یرغب المؤمن، فرمایا نے مومن دی ذمہ داری کیا ہے، ایسا کیا ہے گلا تے سارا دی تھپیڑے، سارا دی منہ دی بواسیر کھلنا، بس یہ ساری زندگی دا معاملہ۔ کربلا جیسا جہاد سارے سامنے ہے، کوئی حق آخر واسطے تیار، برادران ایمانی بہت گٹھن دور ہے، بہت مشکل دور ہے، خوشامد عام ہے، یہ میرا ستارہ ہے، یہ میرا نانا ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے۔ کچھ مومن ذمہ فلتکم منکم امہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ذمہ داری ہے حضرت انسان دی، ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کو کتنا نبھایا کتنا نہیں نبھایا، تو وہ کیا ہے لیرغب المؤمن، بس یہ سمجھئے بڑی انسان واسطے مولا فرمایا ایسے معاشرے کا انسان کو چاہیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ موت دی تمنا، اللہ اکبر، وہ کیا کرے موت دی تمنا کرے، فرمایا میں امام
زہرا دا بچڑا حسین اسے معاشرے دے وچ والحیات فرمائے نے ایسی زندگی کو توحید سمجھنا، ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جیڑی مظلوم دی مدد نہ کر سکے، جیڑی ظالم دے ہاتھ کو روک، ایسی زندگی ہر بندہ اپنے اپنے خور دی زندگی گزار رہی ہے، دین دا نام و نشان کوئی نہیں، قرآن دا نام و نشان کوئی نہیں، محمد والے محمد دی سیرت دا نام و نشان کوئی نہیں، ہر بندہ اپنے خاندان دی چکی دے پیس رہی ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے، نہ میرا دوست۔ اللہ نے تو زبان عطا اس واسطے کی تھی جو حق کا ہیں، باطل کل منہ موڑ، اتنا خونی رشتہ دار بھی قدر نہیں کرنی، اتنا آکری محمد و آل محمد حلال و حرام بھی قدر کرنی، اور کتنا حضرت انسانی سے نہ ہون دے برابر، جی اللہ نے فرمائے ملت ابیکم ابراہیم، جناب ابراہیم دے دور دے جڑے لوگ رانے ہیں حضرت کلمہ پڑھے نا تو اللہ نے قرآن کی ارشاد فرمائے یہ جڑا تمہارا باپ ہے حضرت ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ جڑا ابراہیم دا دین ہے جڑا ان کا کلمہ پڑھ گیا حضرت ابراہیم دے قریب ہوئے سی، حضرت ابراہیم جو آکسی منے سی میں اللہ نے ان دے دین دے پیروکار کو مسلم قرار دیا، اور بہت عظیم بات ہے جب انسان قرآن دی آیات کو پڑھ دے جناب ابراہیم دے دین کو جائیں قبول کی دے اللہ نے مسلم قرار دیتا ہے، جس نے مصطفیٰ دے دین کو قبول کی دے اللہ نے مومن قرار دیتا ہے، اور یہ احساسات اولی العزم پیغمبرہ دے اور دیکھنا ہے جناب امام مظلوم کربلا سفر عراق کر رہی ہے، مولا کو حج نہیں پڑھا دیتا اور نانے دی امت نے، امام اپنے سواری دی زید دے موجود ہیں لیکن ان جگہ تے امام علیہ السلام دی آنکھ لگ گئی، عالم رویا دے بھی چلے گئے لیکن امام دی آنکھ کھلی، پورا قافلہ جناب مظلوم کربلا کو دیکھ رہی ہے، جی میں حاجی ہر وقت کعبہ کی طرف دیکھ رہی ہے، ہر بہن، ہر دھی، ہر بیٹا، ہر بھتیجا، ہر بھیرا، ہر صحابی امام مظلوم کربلا کی طرف، یہ نہیں امام علیہ السلام فوراً بیدار جملہ ادا کی طرف اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، ہر بی بی واسطے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ مولا کا جملہ اپنی زبان مبارک کے نام آسان نہیں، اگر مولا نے اس جملے کو کلمہ استرجاع یہ پڑھنا پتہ لگ گئے ہر جوان ہر ضعیف کو کہ یہ جملہ امام آخری ہے، حجت خدا آخری ہے، یہ یقیناً مولا صاحب ایک مصیبت ہے کبرا دی طرح متوجہ کر، ہر بیوی نے سنا حال ہے، ہر جوان نے سنا، لیکن امام مظلوم کربلا اپنے بیٹے جناب علی اکبر کا بڑا پیار، علماء نے لکھے پیار دی وجہ یہ ہے سب تو زیادہ کہ وہ نانے دی شبیہ ہے، نانے دی شکلہ لے لے ہے، اس وقت جناب علی اکبر کوئی اپنے بابے دنات بہت زیادہ انس اور پیار ہے، اور تو دیکھتے ہیں خود میں کو اپنے اولاد میں کتنا پیار ہے، یہ حجت ہے خدا دا بیٹا ہو، تے بات علی اکبر جی پتر ہوئے، تے بات جی شکل محمد اعظم دی ہوئے، سید رسول دی کتنی محبت ہو سی تو تمہیں ان کا انداز آئی نہیں لا سکتے، لیکن بابے دے قریب ہے، یا بتا لما استرجعتا، بابا تیرا بیٹا علی اکبر پوچھنا چاہتا ہے یہ تو مصیبت جیسے جملے ادا کیتے ہوئے پریشانی دے وچ ادا کیتے ہوئے
بابا یہ جملہ کیوں ادا فرمائے وے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ دیکھ فرمایا نے بیٹا میری آگ لگی ہے، تیرے بابے نے عالم رویا دے وچ نظر دوڑائی ہے، ہاتھ پہ غیبی ایک آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ بلکہ موت ایندے تے حملہ آورے اور موت ہی کو دھکیل کے اپنے انجام کی طرف لے کے جا۔ جناب علی اکبر اس منزل تے فائز ہیں، یہ معرفت امام ہے، یہ معرفت مولا ہے۔ اولسنا علی الحق، بابا انہی نے فرمایا بابا ایک خواب ہے، بابا ایک خواب دے وچ کچھ تعبیر صحیح ہوندی ہے کچھ نہیں ہوندی۔ امام دے خواب ہاتف غیبی دی آواز تے لبیک آ کے جناب علی اکبر اور بابے تے ایسا سوال کیتے اور خدا شاید اگر قرآن کو صحیح معنی پڑھو این جگہ تے یہ مکالمہ باپ اور بیٹے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی یاد کو تازہ کر دی۔ جناب علی اکبر نے وہ جواب دیتا ہے جنہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جناب اسماعیل نے جواب دیا۔ اس درجے دے فائز اب اللہ